السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 151 سے شروع کریں گے۔ کما جیسا کہ ارسلنا ہم نے بھیجا فیکم تم میں رسولاً ایک رسول، منکم تم میں سے، یتلو وہ پڑھتے ہیں، علیکم تم پر، آیاتنا ہمارے حکم ہماری آیتیں، ویزکیکم اور پاک کرتے ہیں تمہیں، ویعلمکم اور سکھاتے ہیں تمہیں، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، ویعلمکم اور سکھاتے ہیں تمہیں، ما جو لم تکونوا تم نہ تھے، تعلمون جانتے ہیں۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول علیہ السلام بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کے وقت دو دعائیں کی تھیں۔ نمبر 1 یہ کہ ہماری نسل سے ایسی امت پیدا فرمائیے جو آپ کی مکمل فرما بردار ہو، اور دوسری یہ کہ ان میں ایک رسول بھیج دیجیے، جیسے ذکر کیا گیا تھا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ایسے ہی دوسری دعا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی دعا اس طرح قبول فرمائی کہ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کو معتدل امت قرار دے کر پیدا فرمایا، جیسے کہ آیت نمبر 143 میں فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے اسی طرح تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے، ایک معتدل امت بنایا ہے۔ فرمایا جس طرح ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی دعا قبول کر کے تمہیں معتدل امت بنا کر آئندہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کی رہنمائی تمہیں عطا کر دی، بطور علامت ہمیشہ کے لیے کعبے کو قبلہ قرار دیا، اسی طرح ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا قبول کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان بھیج دیا۔ یہ اشارہ ہے اس لفظ کی طرف، کما ارسلنا، کما جیسے ہم نے، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جن کی خصوصیات، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن کی خصوصیات اور فرائض منصبی وہی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا میں مانگے تھے۔ وہ کیا تھے؟ نمبر 1 تلاوت آیات، یہ بذات خود ایک مقصد ہے اور ایک نیکی ہے، یعنی نیکی ہے اور ایک مقصد بھی ہے تلاوت کروانے کا۔ نمبر 2 قرآن کریم کی تعلیم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بغیر قرآن کریم کو ٹھیک ٹھیک سمجھنا ممکن نہیں۔ نمبر 3 حکمت کی تعلیم دینا، حکمت و دانائی وہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ آپ کی احادیث کا حجت ہونا اور دلیل ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی حکم کسی کو اپنی عقل کے لحاظ سے حکمت کے خلاف محسوس ہو تو اعتبار اس کی عقل کا نہیں ہوگا، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی حکمت کا ہوگا۔ نمبر 4 پاکیزہ بنانا، اس سے مراد عملی تربیت ہے، جس کے ذریعے آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے اخلاق سنوار کر انہیں اعلیٰ درجے کی خصوصیات سے آراستہ فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن و سنت کا صرف کتابی علم بھی انسان کی اصلاح کے لیے کافی نہیں ہے کہ پڑھ لے تو کافی ہے، باطنی اخلاق کی اسی تربیت کا علم احسان یا تزکیہ کہلاتا ہے،
اور جو علماء اولیاء کی اولیاء کرام کی اصطلاحات ہیں ان کے اندر سے تصوف بھی کہتے ہیں۔ عملی تربیت کرنا یعنی جو بات سیکھی ہے اس کو دل سے تسلیم کرتے ہوئے عمل میں لے کر آنا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجے جانے کے لیے جو دعا کی تھی، اس کے ساتھ جو صفات بھی آپ نے ذکر کی تھیں، ان صفات کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ ہمارا یہ انعام ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، اور آگے ان کی جو خصوصیات ہیں وہ ذکر کی، یتلو علیہم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہاں کتنی باتیں ذکر ہوں گی؟ نمبر 1 تلاوت آیات، نمبر 2 قرآن کریم کی تعلیم دینا، اس کو سکھانا، نمبر 3 حکمت کی تعلیم دینا، دانائی کی تعلیم دینا، نمبر 4 پاکیزہ بنانا یعنی عملی تربیت دینا۔ آخر میں فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ آیت نمبر 152 فَاذْكُرُونِی، سو یاد کرو مجھے، اذکرکم، میں یاد رکھوں گا تمہیں، واشکروا لی، اور تم شکر کرو میرا، ولا تکفرون، اور ناشکری نہ کرو میری۔ تو فرمایا لہٰذا مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہمہ وقت یاد رکھیں، اور یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے، ایک تو اعمال ہیں جو اعمال ہم بجا لاتے ہیں، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، دعا، قربانی، عبادات ہیں، تو تلاوت وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کا جو بنیادی نقطہ ہے، شاید ہم پہلے یہ ذکر کر چکے ہوں کہ انسان ہمہ وقت یہ بات دل میں رکھے کہ میرے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ یہ تصور اگر ذہن میں مضبوط ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی یاد کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور یہ اس کی علامت ہے۔ دیگر اعمال تو ظاہر ہے اس کی بنیاد پر ادا ہوتے رہیں گے۔ آیت نمبر 153 یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، استعینوا، تم مدد مانگو، بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رہے کہ آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 152، یعنی اس سے پچھلی آیت تھی 152، بنی اسرائیل سے متعلق جو سلسلہ کلام شروع ہوا تھا وہ یہاں آ کر پورا ہو گیا ہے۔ آخر میں مسلمانوں کو ہدایت کی کہ فضول باتوں میں الجھنے کے بجائے اپنے دین پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی طرف توجہ دیں۔ اسی سلسلہ میں آیت نمبر 153 سے اب جو ہم نے تلاوت کی ہے، مختلف اسلامی عقائد اور احکام کا بیان شروع ہو رہا ہے کہ تمہارے کرنے کے کام یہ ہیں، لہذا جو بیت اللہ شریف یعنی کو قبلہ قرار دینے کا مسئلہ تھا، جو دیگر اور اس طرح کے مسائل تھے وہ طے ہو چکے ہیں، اب جو ہے ان کے اندر الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو اعمال، جو احکام تمہیں دیے جا رہے ہیں ان پر عمل کرو۔ اب اس میں جو احکام شروع ہو رہے ہیں یہاں سے، تو ابتدائی حکم جو ہے وہ صبر کا دیا گیا ہے، اور یہاں پر صبر کا حکم دینے کی بنیادی وجہ جو ہے وہ دشمنوں کی طرف سے تکالیف، جنگوں، رکاوٹوں اور اپنوں کی پے در پیشاتوں کا سلسلہ، لہذا تلقین کی کہ دین حق کے راستے میں یہ آزمائشت پیش آنی ہے۔ مومن کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر راضی رہ کر صبر کا مظاہرہ کریں۔ اب صبر کا مطلب کیا ہے کہ صدمے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر انسان عقلی طور پر راضی رہے۔ اس کی مثال ہم یہ دے سکتے ہیں، جیسے ڈاکٹر آپریشن کرے تو انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے، کبھی بے ساختہ چلا بھی اٹھتا ہے، لیکن اسے ڈاکٹر سے شکایت نہیں ہوتی، کیونکہ یقین ہے کہ جو کچھ کر رہا ہے اس کی ہمدردی میں اور اس کی مصلحت کی خاطر کر رہا ہے۔ صبر اور نماز سے مدد لینے کا مطلب کیا ہے؟
صبر اور نماز سے مدد نہیں لینی بلکہ ان کے ذریعے سے مدد مانگنی ہے، کیونکہ یہ عبادات ہیں اور عبادات عاجزی کا اعلیٰ ذریعہ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے حصول مدد کا یہ ذریعہ ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی سے یہ بات پتہ چلتی ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ کو کوئی سخت امر پیش آتا، کوئی مشکل پیش آتی، تو آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ ذرائع ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے، لہٰذا تکلیف آئے تو برداشت کرنا، شکوہ شکایت نہ کرنا، اور نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اس سے خلاصی کی دعا کرنا۔ اور دعا مانگنے کے حوالے سے تو ویسے ہی قرآن کریم کی پہلی سورت جو ہے اس کے اندر یہ کہا جا چکا ہے دعا اور مدد مانگنے کے حوالے سے، یعنی یہاں فرمان استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ مدد مانگو صبر اور نماز سے، یعنی ان کے ذریعے سے تم مدد مانگو۔ تو مدد مانگنی ظاہر ہے کس سے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے، کیونکہ ہم سورۃ الفاتحہ میں پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ پہلا سبق تو وہاں پڑھایا جا چکا ہے، اس لیے یہاں اس کو دہرایا نہیں گیا، بلکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر یہ تخصیص ہو چکی ہے کہ مدد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگی جائے گی۔ اب یہ ذرائع ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیے ہیں، نماز بھی ایک ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اور صبر بھی ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ تو آخر میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کے مواقع میں سے ایک اہم موقع موت کا ہے، اور خصوصاً جب کہ موت طبعی نہ ہو بلکہ قتل کی شہادت کی ہو تو صدمہ زیادہ ہوتا ہے، اس واسطے فرمایا اگلی آیت مبارکہ میں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تو انشاءاللہ اس کی بات آئندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔